السلام علیکم ناظرین اب زرار بن حسین اور یونس اپنے منصوبے کو دوبارہ غور سے دیکھ رہے تھے تاکہ وہ یہ معلوم کر سکیں کہ اس پورے منصوبے کے دوران ان سے کہاں غلطی ہوئی تھی۔ ہمارے بخارا پہنچنے تک سب کچھ ٹھیک ہے، زرار بن حسین کہہ رہا تھا۔ ہم نے اپنے منصوبے پر یہاں تک کامیابی سے عمل کیا تھا۔ اصل خرابی ہمارے بخارا پہنچنے اور تمہارے پورناس سے ملنے کے بعد شروع ہوتی ہے، اور اس کا ہم اس وقت تک پتہ نہیں چلا سکتے جب تک ہم پورناس تک رسائی حاصل نہیں کرتے۔ ایسا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ ہم ابو موسیٰ کو رہا کروا سکیں۔ تم درست کہہ رہے ہو، یونس بولا، لیکن ہم عام طریقے سے پورناس تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ اس مقصد کے لیے ہمیں پورناس کو اغوا کرنا ہوگا، لیکن یہ آسان کام نہیں ہوگا، اور یہ کام مشکل بھی نہیں ہوگا۔ زرار بن حسین نے مسکرا کر کہا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ یونس نے سوال کیا تو زرار بن حسین اسے ایک نیا منصوبہ بتانے لگا جو پورناس کے اغوا کے بارے میں اس کے ذہن میں آیا تھا۔ رات کا اندھیرا گہرا ہوتے ہی پورناس کے محل کے باہر دو سائمن لانے لگے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ محل کے اندر جانا چاہتے ہوں، لیکن انہیں محل میں جانے کا راستہ نہ مل رہا ہو۔ وہ محل کے دروازے سے محل میں ہرگز نہیں جانا چاہتے تھے، بلکہ ان کی کوشش تھی کہ چوری چھپے اس طرح محل میں داخل ہو جائیں کہ کسی کو ان کے اندر جانے کی خبر نہ ہو۔ یہ زرار بن حسین اور یونس تھے۔ ان دونوں نے محل کے گرد 2-3 چکر لگائے۔ ان دونوں کو اندازہ تھا کہ انہیں دیوار پھاند کر محل کے اندر جانا ہوگا، اور وہ محل کی دیوار پھاندنے کے لیے کوئی مناسب جگہ ڈھونڈ رہے تھے۔ محل کی دیواریں کسی طرح بھی قلعے کی فصیل سے کم اونچی نہیں تھیں، اور اس پر جگہ جگہ پہرے کا انتظام بھی تھا۔ زرار بن حسین اور یونس یہ جانتے تھے کہ یونس کے یہاں بھاگنے کے بعد یہاں کے پہرے دار چوکنے ہوں گے اور محل کا پہرا شدید ہو گیا ہوگا، لیکن ان دونوں کو ہر حال میں ان خطرات سے گزرنا تھا۔ آخر ایک مناسب جگہ دیکھ کر زرار بن حسین نے یونس کو اشارہ کیا کہ وہ دیوار پر رسی پھینکے۔ اس مقصد کے لیے ایک مضبوط رسی وہ دونوں اپنے ساتھ لائے تھے۔ اس رسی کے ایک سرے پر ایک کانٹا نما ہک لگی ہوئی تھی جس کے 4 کونے تھے۔ یہ ہک دیوار کے ساتھ رسی کو پھنسانے کے لیے تھی۔ جس جگہ وہ دونوں کھڑے تھے یہ محل کی پچھلی طرف تھی۔ اس طرف گلی بھی ویران تھی، کیونکہ اس طرف لوگوں کا آنا جانا دن کے وقت بھی زیادہ نہیں ہوتا تھا۔ اس وقت تو پھر رات کافی گہری تھی۔ زرار کا اشارہ پا کر یونس نے رسی کا ہک والا سرا پکڑا اور اسے گھما کر دیوار کے اوپر پھینک دیا۔ پہلی ہی کوشش میں رسی کا سرا دیوار کے اوپر سے ہوتا ہوا دوسری طرف جا کر کسی چیز سے ٹکرایا، جس سے کسی قدر اونچی آواز پیدا ہوئی۔ زرار بن حسین اور یونس یہ آواز سن کر دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ کچھ دیر انتظار کرتے رہے تاکہ آواز کے نتیجے میں پیدا ہونے والے حالات کا جائزہ لے سکیں، لیکن حالات نارمل رہے۔ شاید یہ آواز پہرے داروں میں سے کسی نے نہیں سنی تھی۔ تھوڑی دیر کے انتظار کے بعد جب کچھ نہیں ہوا تو زرار نے یونس کو اشارہ کیا کہ وہ دیوار کے اوپر چلا جائے۔ یہ اشارہ پاتے ہی یونس نے رسی کو کھینچا تو رسی کا ہک دیوار کے سرے کے ساتھ پھنس گیا اور رسی تن گئی۔ یونس رسی کی مدد سے دیوار پر چڑھ گیا۔ یونس کے بعد زرار بن حسین بھی دیوار پر چڑھ گیا۔ اوپر سے دیوار کم از کم 2 میٹر چوڑی تھی اور اس پر 2 گھڑ سوار پہلو بپہلو چل سکتے تھے۔ جس جگہ وہ دونوں چڑھے تھے وہاں کوئی نہ تھا۔ وہ دونوں بغیر وقت ضائع کیے دوسری طرف نیچے اتر گئے۔ دیوار کے اس طرف مکمل اندھیرا تھا اور یہاں کوئی نہ تھا، لیکن وہ صحن کے وسط میں پہرے داروں کو دیکھ سکتے تھے۔ ان پہرے داروں سے ان دونوں کو زیادہ خطرہ نہیں تھا، کیونکہ وہ دونوں صحن کے اندھیرے حصے میں تھے اور اس بات کے مواقع کم تھے کہ انہیں دیکھ لیا جائے گا۔ زرار کے لیے یہ بہت ہی عجیب بات تھی کہ صحن کی دیوار کے ساتھ ساتھ بالکل ہی اندھیرا تھا، جبکہ روشنی صحن کے وسط میں تھی، اور وہ بھی اتنی تھوڑی کہ صحن کی وسعت کے لحاظ سے ناکافی تھی۔ ان دونوں کو اصل خطرہ محل کے اندر موجود پہرے داروں سے تھا، اور محل کے اندر ذرا سی بھی غلطی ان دونوں کے لیے نقصان کا باعث بن سکتی تھی۔ تم ادھر ہی ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں۔ زرار بن حسین نے یونس کے کان میں سرگوشی کی اور محل کی عمارت کی طرف بڑھ گیا۔ وہ دیوار کے ساتھ ساتھ اندھیرے میں چلا جا رہا تھا۔ یونس نے پہلے ہی زرار کو محل کا نقشہ ایک کاغذ پر بنا کر سمجھا دیا تھا۔ اگرچہ یہ نقشہ پورا نہیں تھا، لیکن زرار بن حسین کے لیے کافی تھا۔ دیوار کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے آخر وہ اس راہداری تک پہنچ گیا جو محل کے اندر جاتی تھی۔ اس نے احتیاط کے ساتھ اس راہداری میں جھانک کر دیکھا۔ راہداری نیم تاریک تھی اور اس میں 2 پہرے دار موجود تھے جو ایک دوسرے کے ساتھ خوش گپوں میں مصروف تھے۔ زرار بن حسین ان دونوں کے ہلکے ہلکے کہے سن سکتا تھا۔ وہ دونوں چلتے ہوئے راہداری کے دروازے کی طرف ہی آ رہے تھے۔ انہیں اس طرف آتا دیکھ کر زرار بن حسین دیوار کے ساتھ پیٹھ لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اس طرف اندھیرا تھا، اس لیے وہ مطمئن تھا کہ اگر پہرے دار باہر بھی آ جائیں
تو وہ اسے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ پہرے داروں کی آوازیں آہستہ آہستہ قریب آتی جا رہی تھیں اور پھر یہ آوازیں آہستہ آہستہ دور ہٹنے لگیں۔ زرار بن حسین نے دوبارہ احتیاط سے راہداری میں جھانکا تو پہرے دار واپس جا رہے تھے۔ اس سے زرار نے یہ اندازہ لگایا کہ پہرے دار راہداری میں گشت کر رہے تھے۔ زرار بن حسین واپس آیا اور یونس کو اپنے ساتھ لے گیا۔ اس نے یونس کو سمجھا دیا تھا کہ ان دونوں نے کیا کرنا ہے۔ واپس راہداری کے دروازے پر پہنچ کر زرار بن حسین نے اندر جھانکا تو دونوں پہرے دار دروازے کی طرف آ رہے تھے۔ جو ہی دونوں پہرے دار مڑے، زرار اور یونس خاموشی سے راہداری میں داخل ہو گئے اور دونوں نے ایک ایک آدمی کو پیچھے سے اس طرح پکڑ لیا کہ ان دونوں کے ہاتھ دونوں پہرے داروں کے منہ پر تھے تاکہ پہرے داروں کے منہ سے کوئی آواز نہ نکل سکے، اور پھر فوراً ہی دونوں نے پہرے داروں کی گردنوں پر ہاتھ سے وار کر کے انہیں بے ہوش کر دیا۔ انہیں بے ہوش کر کے زرار اور یونس انہیں اٹھا کر راہداری سے باہر لے آئے اور انہیں دیوار کے ساتھ اندھیرے میں لٹا دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ دونوں دوبارہ راہداری میں داخل ہو گئے۔ راہداری کے دوسرے سرے پر پہنچ کر دونوں رک گئے کہ یہاں سے ایک اور راہداری نکلتی تھی جس کے دوسرے سرے پر محل کی بلئی منزل پر جانے کے لیے سیڑھیاں تھیں۔ زرار بن حسین نے اس راہداری میں جھانکا، یہاں کوئی پہرے دار نہیں تھا۔ وہ دونوں اس راہداری میں چلتے ہوئے محل کی بلئی منزل پر پہنچ گئے۔ یہ بات وہ پہلے ہی معلوم کر چکے تھے کہ پرناس کی خوابگاہ محل کی بلئی منزل پر ہے۔ محل کی بلئی منزل پر بھی کوئی پہرے دار نہیں تھا۔ بلئی منزل پر 3 کمرے تھے اور ان تینوں میں سے ایک پرناس کی خوابگاہ تھی۔ زرار نے باری باری سب دروازوں میں تالے کے لیے بنے سوراخ سے تینوں کمروں میں جھانکا۔ آخری کمرے میں اسے پرناس نظر آ گیا۔ وہ نیم برہنہ حالت میں ایک نوعمر دوشیزہ کے ساتھ مست تھا۔ زرار نے یونس کو اشارہ کیا تو وہ دروازے کے ساتھ دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے خود آگے بڑھ کر دروازے پر ہلکی سی دستک دے دی۔ جواب میں پرناس کی نشے میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی۔ وہ پوچھ رہا تھا کہ دروازے پر کون ہے؟ میں پہرے داروں کا کماندار۔ زرار بن حسین نے قدر آواز اور لہجہ بدل کر کہا، تو تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ جا کر پہرا دو۔ پرناس نے نشے میں جھومتی ہوئی آواز میں کہا۔ شاید اس نے شراب پی رکھی تھی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور پرناس نے سر باہر نکال کر دیکھا۔ وہ پہرے داروں کے کماندار کی بات سننا چاہتا تھا، لیکن اس نے جو ہی سر باہر نکالا ایک ضرب اس کے سر پر لگی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین پر گرتا، زرار بن حسین اس کے بے ہوش جسم کو تھام چکا تھا اور اسے گھسیٹ کر کمرے سے باہر لا چکا تھا۔ کمرے میں موجود لڑکی کو معلوم بھی نہ ہو سکا کہ پرناس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وہ سمجھی کہ شاید پرناس پہرے داروں کے کماندار کے ساتھ گیا ہے۔ زرار نے پرناس کو کمرے سے باہر کھینچنے کے بعد فوراً نیم برہنہ جسم کو کندھے پر اٹھا لیا اور کچھ دیر بعد وہ دوبارہ محل کے صحن میں تھے۔ انہوں نے اسی جگہ سے دیوار پھلانگی جہاں سے وہ اندر آئے تھے اور پرناس کے بے ہوش جسم کو لے کر واپس اپنے ٹھکانے پر پہنچ گئے۔ یہ 2 کمروں کا ایک مکان تھا جو انہوں نے پرناس کو اغوا کر کے اس جگہ لانے کے لیے چند روز پہلے ہی کرائے پر لیا تھا، ورنہ ان کا اصل ٹھکانہ شہر سے باہر ایک قصبے میں تھا۔ ناظرین، اپنے ٹھکانے پر پہنچ کر زرار بن حسین نے پرناس کو اچھی طرح رسیوں سے باندھ دیا، پھر ایک کپڑے سے پرناس کا منہ بھی باندھ دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے پرناس کے بے ہوش جسم کو اٹھایا اور اسے دوسرے کمرے میں فرش پر لٹا کر کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ پھر یونس اور زرار دونوں آرام کرنے کی غرض سے فرش پر ہی لیٹ گئے۔ وہ جانتے تھے کہ شاید اب پرناس 2 یا 3 دن تک ہی ہوش میں آئے گا۔ ناظرین، قتیبہ بن مسلم کو بخارا سے ابھی تک کوئی اہم خبر نہیں ملی تھی جس سے وہ بخارا کی فوج کے لڑنے کے طریقے اور دروان خدا کی جنگی حکمت عملی کے بارے میں جان سکتا۔ یہی اس کی سب سے بڑی پریشانی تھی۔ ابھی تک اس کے تمام جاسوس ناکام ثابت ہوئے تھے۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ اس کے جاسوس کسی علاقے میں ناکام ثابت ہوئے ہوں۔ اب وہ زرار بن حسین کی طرف سے کسی خبر کا انتظار کر رہا تھا، لیکن وہ یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ موسم گرم ہونا شروع ہو گیا ہے اور پہاڑوں پر جمی برف پانی بن کر دریاؤں میں بہنے لگی ہے۔ چنانچہ اس نے اپنی فوج کو مصروف کرنے کی غرض سے مروہ سے باہر فوجی مشقیں شروع کروا دیں۔ اس کے علاوہ اس نے بخارا کے دوسرے علاقوں سے بھی فوجیں بلانے کے لیے اپنے قاصد دوڑا دیے۔ اس کا زیادہ تر وقت اپنے خاص کمرے میں گزرنے لگا۔ وہ دروان خدا سے جنگ کرنا چاہتا تھا اور اس جنگ کی منصوبہ بندی میں مصروف تھا۔ اس کو اندازہ تھا کہ دروان خدا سے جنگ ان تمام جنگوں سے مشکل اور مختلف ہوگی جو اب تک قتیبہ لڑتا آیا ہے۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس جنگ میں شکست کے مواقع زیادہ ہیں، کیونکہ اس کو جو اطلاع ملی تھی اس کے مطابق اگر قتیبہ بن مسلم دروان خدا سے جنگ کرتا تھا تو دروان خدا کم از کم 2 سے 5 لاکھ تک فوج جمع کر سکتا تھا، جبکہ اس کے مقابلے میں قتیبہ بن مسلم زیادہ سے زیادہ 40 اور 45 ہزار کا لشکر جمع کر سکتا تھا۔
اس کے علاوہ قتیبہ بن مسلم کی ایک اور کمزوری یہ تھی کہ اس کے جاسوس اسے ابھی تک کوئی کام کی بات نہیں بتا سکے تھے۔ بہرحال ان تمام خطرات کو سامنے رکھتے ہوئے وہ متوقع جنگ کا منصوبہ بنا رہا تھا اور وقتاً فوقتاً اس منصوبے پر اپنے سالاروں سے بھی مشورے لیتا، اور ان کے مشوروں کی روشنی میں اگر کوئی تبدیلی اس کے خیال میں بہتر ہوتی تو وہ نقشے پر چاند نئے نشان کا اضافہ کر دیتا۔ اسے جب بھی فرصت ملتی وہ فوج کی مشقوں کا جائزہ لینے کے لیے شہر سے باہر چلا جاتا۔ دن پر دن گزر رہے تھے اور زرار بن حسین کی طرف سے کوئی اطلاع نہیں آئی تھی، اور یہ بات قتیبہ بن مسلم کی پریشانی میں اضافہ کر رہی تھی۔ ناظرین، پورناس کو چوتھے دن ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو بندھا ہوا پایا۔ اس کا منہ بھی بندھا ہوا تھا اور وہ فرش پر لیٹا ہوا تھا۔ یہ جگہ اس کے لیے نہیں تھی۔ آہستہ آہستہ اسے تمام واقعات جو بے ہوش ہونے سے پہلے اس کے ساتھ پیش آئے تھے یاد آنے لگے۔ اس نے کوشش کی کہ اپنے ہاتھ رسیوں کی گرفت سے آزاد کر لے، لیکن اس کے ہاتھ بڑی مہارت سے باندھے گئے تھے اور وہ ان کو کھولنے میں ناکام رہا۔ کمرے کی تمام کھڑکیاں بند تھیں۔ صرف روشن دان سے آنے والی روشنی سے اندازہ ہو رہا تھا کہ دوپہر ہونے والی ہے۔ دوپہر کے وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور زرار بن حسین کمرے میں داخل ہوا۔ پورناس کو ہوش میں دیکھ کر مسکرا دیا اور کہنے لگا، مجھے امید تھی کہ تم آج ہوش میں آ جاؤ گے۔ ہوش میں آنے کے لیے تم نے بہت انتظار کروایا ہے۔ جانتے ہو تم کتنے دن بعد ہوش میں آئے ہو؟ زرار بن حسین نے سوالیہ نظروں سے پورناس کی طرف دیکھا اور پھر جیسے خود ہی جواب دیتے ہوئے بولا، تم 3 دن بعد ہوش میں آئے ہو، اور ان 3 دنوں میں دروان خدا نے تمہاری تلاش میں سارا بخارا چھان مارا ہے، مگر تم اسے کیسے ملتے؟ تم تو ہماری قید میں ہو۔ یہ کہہ کر زرار بن حسین مسکرانے لگا۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے وہ بولا، میرے خیال میں تمہیں بھوک تو لگی ہوگی، ٹھہرو میں پہلے تمہارے کھانے کا انتظام کرتا ہوں، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ یہ کہہ کر زرار کمرے سے باہر چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کھانے کا سامان تھا۔ اس نے پورناس کے منہ سے کپڑا کھولا اور یہ کہتے ہوئے اس نے ہاتھوں سے کھانا کھلانا شروع کر دیا کہ ہمارے ہاں تو یہ روکھی سوکھی ہی کھانی پڑے گی۔ اس نے پورناس کو خود کھانا اس لیے کھلانا شروع کیا تھا کیونکہ وہ کسی بھی قیمت پر پورناس کے ہاتھ نہیں کھولنا چاہتا تھا۔ جب پورناس کھانا کھا چکا تو زرار بن حسین نے اس کا منہ دوبارہ بند کر دیا۔ زرار بن حسین نے کھانے کے دوران پورناس سے بہت باتیں کی تھیں، لیکن اس کے جواب میں پورناس نے کچھ نہیں کہا تھا۔ زرار پورناس کا منہ باندھ کر کمرے سے باہر چلا گیا اور اس نے کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ کیا کہتا ہے پورناس؟ زرار بن حسین جیسے ہی کمرے کا دروازہ بند کر کے مڑا، یونس نے سوال کیا۔ کچھ نہیں، وہ اتنی آسانی سے ہماری مدد کے لیے تیار نہیں ہوگا، زرار بن حسین نے جواب دیا۔ ہمارا اصل مسئلہ ابو موسیٰ کو رہا کروانا ہے، یونس بولا۔ ہاں مجھے معلوم ہے، زرار بن حسین نے سرسری سا جواب دیا۔ اس کا ایک حل ہے میرے پاس، یونس بولا۔ ابھی ہمیں چاہیے کہ پورناس سے صرف یہ معلوم کریں کہ ابو موسیٰ کو کہاں رکھا گیا ہے، باقی باتیں اسے بعد میں بھی معلوم کی جا سکتی ہیں۔ اس کی بات زرار بن حسین کو پسند آئی۔ اس نے اس مشورے پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ رات کو زرار بن حسین نے دوبارہ پورناس کو خود کھانا کھلایا۔ کھانا کھلانے کے بعد زرار بن حسین بولا، پورناس، کیا تم بتا سکتے ہو کہ ہمارے ساتھی کو کہاں رکھا گیا ہے؟ کون سے تمہارے ساتھی کو؟ پورناس نے حیران ہو کر کہا، ہمارے ساتھی کو جسے تم نے چند ہفتے پہلے پکڑا تھا، اس کا نام ابو موسیٰ ہے، زرار بن حسین بولا۔ تو تم ابو موسیٰ کے ساتھی ہو؟ پورناس مسکرا دیا۔ ابو موسیٰ بخارا میں ہے اور بالکل اطمینان سے ہے۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ زرار بن حسین اسے بخارا سے کسی دوسرے شہر میں لے آئے ہیں۔ اطمینان سے تو تم بھی ہو، زرار بن حسین نے کہا، مگر میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ وہ بخارا میں کس جگہ ہے؟ اسے بخارا کے قید خانے کے خاص حصے میں رکھا گیا ہے، پورناس بولا۔ اس حصے میں ہم لوگ صرف دشمن کے جاسوسوں یا اہم جنگی قیدیوں کو رکھتے ہیں۔ یہاں ان پر کوئی ظلم یا تشدد نہیں کیا جاتا، بلکہ صرف پیار سے ان کا ذہن بدلا جاتا ہے۔ یہ کہہ کر پورناس مسکرانے لگا، لیکن یہ یاد رکھو کہ ہم لوگ پیار سے دشمن کا ذہن بدلنے کے عادی نہیں ہیں، زرار بولا۔ ہم لوگ دشمن کا ذہن بدلنے کے لیے اپنی تمام تر طاقت استعمال کرتے ہیں، اس لیے تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ ہمیں تمام تفصیل کے ساتھ قید خانے کے اندر کا نقشہ سمجھاؤ۔ یہ یاد رکھو کہ جہاں تم نے ہمارے ساتھ جھوٹ بولا وہاں تم اپنے ساتھ ظلم کرو گے۔ کچھ مزید گفتگو کے بعد پورناس زرار بن حسین کو قید خانے کے اندر کا نقشہ بتانے پر تیار ہو گیا۔ زرار بن حسین نے پورناس کا ایک ہاتھ کھول دیا تاکہ وہ اسے ایک کاغذ پر قید خانے کا نقشہ بنا دے۔ اس مقصد کے لیے اس نے کاغذ پہلے ہی اپنے جیب میں رکھا ہوا تھا۔ پورناس نے تھوڑی دیر میں کاغذ پر قید خانے کا نقشہ بنا دیا۔
اس کے علاوہ اس نے قید خانے کے پہرے داروں کے متعلق تمام تر تفصیلات زرار بن حسین کو بتا دیں۔ یہ معلومات اور نقشہ حاصل کرنے کے بعد زرار نے دوبارہ پورناس کا دوسرا ہاتھ بھی باندھ دیا۔ پھر وہ اسے کمرے کے فرش پر ہی چھوڑ کر باہر آ گیا۔ باہر آ کر اس نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ کچھ معلوم ہوا اس سے؟ یونس نے سوال کیا۔ ہاں، اس نے کئی اہم معلومات دی ہیں اور ساتھ ہی قید خانے کا نقشہ بھی بنا دیا ہے، زرار بن حسین نے جواب دیا، اور قید خانے کا نقشہ یونس کو دکھانے لگا۔ اس نے وہ تمام تفصیلات بھی یونس کو بتا دی جو اسے پورناس نے دی تھیں۔ کہیں وہ ہمیں پھنسوا نہ دے، یونس نے خدشہ ظاہر کیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن ہمیں اس کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ ہمیں ہر حال میں ابو موسیٰ کو رہا کروانا ہے، زرار بن حسین نے کہا تو یونس نے اس بات پر سر ہلا دیا۔ ناظرین، وہ کوئی پاگل لگتا تھا۔ اس کے بال بڑھے ہوئے تھے جو گرد کی وجہ سے آپس میں جڑے ہوئے تھے۔ اس کے منہ سے رال ٹپک رہی تھی اور لوگ اس کو دیکھ کر کسی قدر نفرت کا اظہار کر رہے تھے۔ اس کے چلنے کا انداز بھی بڑا مضحکہ خیز تھا۔ وہ دونوں ٹانگوں کو کھول کر ایسے چل رہا تھا کہ پہلے وہ ایک جھٹکے سے اپنا تمام وزن ایک ٹانگ پر ڈالتا اور پھر دوسری ٹانگ آگے بڑھا کر ایک جھٹکے سے تمام وزن اس پر ڈال دیتا۔ وہ قید خانے کے سامنے سے گزر رہا تھا جب قید خانے کے دروازوں پر موجود ایک سپاہی نے اسے دھتکارا۔ اس نے جواب میں کچھ نہ کہا بلکہ حسرت کے ساتھ اس سپاہی کی طرف دیکھنے لگا۔ اس وقت تمام جہان کی حسرت اس کے چہرے پر سمیٹ آئی تھی۔ یہ دیکھ کر اس سپاہی کو جس نے اسے دھتکارا تھا اس پاگل پر ترس آ گیا۔ وہ اس پاگل کو لے کر قید خانے کے دروازے پر موجود چوکی میں آ گیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ سپاہی نے ہمدردانہ لہجے میں پوچھا۔ میں نہیں بتاؤں گا، تم مجھے مارو گے، پاگل نے ایک دم خوف زدہ ہو کر کہا۔ نہیں، میں تمہیں نہیں ماروں گا، تم تو بہت اچھے ہو، سپاہی بولا۔ میں اچھا ہوں، سب لوگ کہتے ہیں کہ میں گندا ہوں، پاگل نے حیرت سے کہا۔ تم جھوٹ بولتے ہو، سب لوگ جھوٹ بولتے ہیں، تم بہت اچھے ہو، مجھے اپنا نام بتاؤ، سپاہی نے دوبارہ پوچھا۔ میرا نام، پاگل نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، وہ کچھ گھبرایا ہوا بھی تھا۔ میرا نام پورس ہے۔ پورس کھانا کھاؤ گے؟ سپاہی نے پوچھا۔ کھانے کا نام سن کر پورس کے چہرے پر روشنی دوڑی اور اس نے منہ سے جواب دینے کی بجائے زور سے سر کو ہلا کر کہا، ہاں۔ تو سپاہی اٹھ کر بیرک سے باہر چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کھانے کا سامان تھا جو اس نے پورس کے آگے رکھ دیا۔ کھانا دیکھ کر پورس بالکل بے ڈھنگے انداز میں کھانے پر ٹوٹ پڑا۔ اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ اس نے کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا ہے۔ وہ کھانا کھا چکا تو اپنی انگلیاں چاٹنے لگا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ پاگل نے آمکو کی طرح سوال کیا۔ یہ بخارا کا قید خانہ ہے، سپاہی نے جواب دیا۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔